بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن تاریخ عالم کا وہ نرالا دن ہے کہ اس روز خلق آدم کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یتیموں کا ماوا، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم کی پکار، غریبوں کا والی اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوئے۔ اس رات میں بے شمار معجزات ہوئے جو اسلامی اور دیگر تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ اگر ان معجزات کو تحریر کیا جائے تو قلم کی روشنائی اور اوراق کم پڑ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب میں خشک سالی تھی، لیکن جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونی تھی تو اچانک دنیا ہی بدل گئی۔ زمین سبزہ زار ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو کر پھلوں کے بوجھ سے دب گئے، گھٹائیں جھوم کر آتی اور خوب بارش ہوتی۔ اس سال اس قدر انعام و اکرام ہوا کہ عربوں نے اس سال کو خوشحالی کا سال قرار دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے نجومیوں اور بڑے بڑے عالموں میں کسی بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچا عام تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی جس کتاب میں آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس آخری نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لہٰذا حسان بن ثابت جو عرب کے نامور شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور یثرب یعنی مدینہ میں رہتے تھے کہ اچانک ایک دن ایک یہودی عالم کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جس میں وہ نبی پیدا ہوگا جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر الہامی کتابوں میں درج ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات عربوں کی تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال ہی لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس عظیم ہستی کی تشریف آوری بہت قریب ہے جو دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ بی بی آمنہ سے ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی۔ وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے شہر بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ حضرت عثمان ابن ابی عاص سے روایت ہے کہ میری والدہ نے بتایا کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں گھر میں ہر طرف روشنی اور نور ہی نور دیکھتی، جیسے کہ ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، اور مجھے ایسے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے۔ اس ختم ہوتی ہوئی رات کے سکون اور زوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر 4 سو روشنی بکھیرنے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بہت بے چین تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا اور ستارے زمین سے قریب ہو گئے۔ جبریل امین بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں عدن سے پرندے بھیج دیے گئے جو اپنی چونچوں کے ذریعے موتی بکھیر رہے تھے۔ بی بی آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا دیا۔ بحر و بر کی ہر مخلوق تسبیح کرنے لگی اور امام کائنات کی آمد پر جھوم اٹھی۔ مشرق کے چرند پرند مغرب کے چرند پرند اور جانوروں کے پاس مبارکباد لے کر گئے، اور یہی عمل آبی جانوروں نے بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے کفر کے ایوانوں میں بھی ہلچل مچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے جب
पोते की विलादत की खबर सुनी तो काबा में जाकर सजदा रेज हो गए और इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा किया। उस वक्त आपने ये मंजर देखा कि काबा के इर्द गिर्द मौजूद बड़े बड़े बुत सब मुंह के बल गिर गए। उस रात दुनिया के तमाम बुत गिर गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात किसरा के महल में जल्जला आ गया और इसके 14 किंगरे गिर गए। बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो गया और फारस के आतिश कदा की आग बुझ गई जो 1000 साल से मुसलसल जल रही थी और एक लम्हे के लिए भी उसे बुझने नहीं दिया गया था। आतिश परस्त इस आग की पूजा करते थे। किसरा और कैसर के शाही महल में जल्जला आना इस जानिब इशारा था कि अब दुनियावी जाहो जलाल के झूठे महल ज़मीन बोस होने वाले हैं और ख़ुद साख्ता खुदाओं की अज़मत मलियामेट होने वाली है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपका चेहरा नूरानी और दोनों शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के साथ ही कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। मुहसने इंसानियत सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस दुनिया की तारीख का एक अजीम वाक़या है। आप तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आए। आपके वजूद से पूरी दुनिया में नूर हक फैला और कुफ्र व शिर्क के अंधेरे दूर हो गए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक और शेयर भी कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।